خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں تمام دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اور عزیزوں، میں پاسٹر نوید ریاض ایک نئے پیغام کو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ خداوند ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو رحیم اور وفادار خدا ہے۔ اور عزیزوں، آج کا پیغام میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہوگا، تسلی کا باعث ہوگا، اور عزیزوں آپ اس کلام کے وسیلہ سے دلیری حاصل کریں گے۔ سو آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب، اس کی پہلی 2 آیات خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، اور جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلے تجھے نہ جلائیں گے۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ عزیزو، خداوند یعقوب سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ خداوند اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بنایا ہے، تو میرا ہے، میں نے تجھے تیرا نام لے کر بلایا ہے۔ اور خداوند کہتا ہے خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ عزیزو، اس حوالے میں ہم 2 باتوں پر سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر کہ خدا ہمیں کہتا ہے خوف نہ کر، اور پھر خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ عزیزو، موجودہ حالات کے اندر رہتے ہوئے ہماری زندگیوں میں ہمیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موجودہ حالات میں بے دینی کا بڑھ جانا، غربت، بدکاری، اور اسی طرح سے خدا عزیزو لوگ جو گناہ کی زد میں آ کر زندہ خدا سے عزیزو اپنا منہ موڑ رہے ہیں، جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے، اور وہ عزیزو زندہ خدا کو چھوڑ کر ان کو آزمائشوں کا، مشکلات کا سامنا ہے۔ تو عزیزو، یہ کلام جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کلام ہمیں اس دور میں تسلی بخشے گا، دلیری بخشے گا کہ خدا کہتا ہے خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خدا کہتا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ اور اگر ہم ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں خدا کی بڑی قدرت ظاہر ہوئی، خدا کے بڑے جلال کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے مصر کے اندر سے بنی اسرائیل قوم کو نکالا، تو وہاں سے جب بنی اسرائیل قوم نکلے تو پیچھے مصری ہیں، فرعون ہے، اور آگے سمندر ہے، بحر کلزم۔ تو عزیزو مصری ڈرتے ہیں، اور خدا نے وہاں پر بڑا کام کیا کہ سمندر میں سے انہیں خشک زمین پر سے گزارا، اور پانی دیواروں پر 2 حصے بن گیا، کھڑا رہا دیوار کی طرح۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو سمندر میں سے گزارا، اور خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جب اسرائیلی نکل کر آتے ہیں مصر میں سے، تو جب وہ فرعون کو، مصریوں کو پیچھے دیکھتے ہیں، اور عزیزوں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں،
اور خوف زدہ ہو کر کہتے ہیں موسیٰ سے کہ تو ہمیں مرنے کے لیے مصر سے بیابان میں لے کر آیا، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا تھا، ہم تجھے کہتے تھے کہ ہمیں مصر میں رہنے دے تاکہ ہم مصریوں کی خدمت کریں۔ عزیزو، بعض دفعہ ہم مشکلوں کو دیکھتے ہیں، پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم عزیزو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر اسرائیلی خوف زدہ ہوئے۔ اگر ہم 13ویں باب میں دیکھیں، خروج کی کتاب 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا، ان کو رستہ دکھاتا، ان کے ساتھ رہتا، تو بھی وہ فرعون کو دیکھ رہے ہیں، مصریوں کو دیکھ رہے ہیں اور خوف زدہ ہو گئے ہیں اور اپنے منہ سے نیگیٹو باتیں نکال رہے کہ ہم مصر میں رہتے ٹھیک تھا، تو بیابان میں ہمیں مرنے کے لیے آیا، مصر میں قبریں نہ تھی۔ اکثر لوگ جب ان پر مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو انسان اپنے لیے نیگیٹو باتیں کرتا ہے، میں پہلے ہی مر جاتا، میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا، خدا مجھ سے ناراض ہے، خدا میری سنتا نہیں۔ لیکن عزیزو، خدا نے یہاں پر موسیٰ کی معرفت اسرائیلیوں سے کہا کہ ڈرو مت اور چپ چاپ کھڑے رہو اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج وہ تمہارے لیے کرے گا۔ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ہاللیلویہ! خدا اپنے لوگوں کی جنگ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے کہتا ہے خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں موجودہ حالات میں۔ عزیزو، بے دینی کا بڑھ جانے سے لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تک آپ خدا کو اجازت نہیں دیں گے، خدا آپ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ عزیزو، ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، یسوع مسیح ناصری جب جھیل کے پانی پر چلتے ہیں تو شاگردوں کو پتہ چلتا کہ یسوع مسیح نے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں، اور پطرس نے کہا اگر خداوند تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا آ، اور جب وہ پانی پر چل کر یسوع مسیح کے پاس گیا اور اس نے جب ہواؤں کو دیکھا تو وہ ڈرنے لگا، اور ڈر کر عزیزو اس نے ڈرا اور ڈوبنے لگا اور اس نے عزیزو ڈوب کر جب ہوا کو دیکھا ڈر گیا اور ڈوبنے لگا اور کہا خداوند مجھے بچا۔ یسوع مسیح کے کہنے سے وہ پانی پر چلا تو صحیح، لیکن اس نے اپنی نظریں یسوع مسیح سے ہٹا لی، اس نے اپنی نظریں پانی پر لگائی، لہروں پر، ہواؤں پر لگائی، اور جب ڈوبنے لگا تو کہا خداوند مجھے بچا۔ آج ہماری زندگی میں عزیزو بہت سی ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ہمیں روحانی طور پر عزیزو خداوند سے دور کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم باوجود ایماندار باوجود یسوع مسیح کے خون خریدے ہوتے ہوئے، باوجود مسیحی ہوتے ہوئے، ہم یسوع کو دیکھنے کے بجائے ان ہواؤں کو دیکھتے ہیں، ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں، ان مخالفوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کو کمزور کرتے ہیں، نہ کہ یسوع کو دیکھیں۔ یسوع نے کہا اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ جب ہم خداوند کے ہیں تو ہمیں خداوند پر مکمل بھروسہ اور اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے اور شک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اور جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں گے تو یقیناً ہم بچے رہیں گے، ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں گے، ہم آزمائشوں پر، ہم دشمنوں پر، ہم مصیبتوں پر، ہم بیماریوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند وفادار ہے، خداوند نہیں چھوڑتا۔ اور ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے،
کہ جب नबूकदनेस्सर बादशाह जिसने सोने की मूर्ति बनवाई और उसने मुनाद भेजा और मुनादी करवा दी कि जब तमाम साज बजे मुख्तलिफ़ किस्म के तो मेरी मूरत को सजदा करना है। हर एक अहले ज़ुबान और जितने वहाँ पर लोग थे उनसे सजदा करने के लिए कहा गया, लेकिन 3 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने सजदा ना किया। सदरक, मीसक और अब्दुलनजू। और नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा कि मेरी मूरत को सजदा करो, और मैं देखता हूँ कि कौन सा मबूद है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ाता है। जब उन्होंने इनकार किया तो नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, कौन सा मबूद है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। उसने कहा, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हमारा ईमान भी सदरक, मीसक और अब्दुलनजू की तरह होना चाहिए, जिन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कह दिया कि हम तेरी मूरत को सजदा ना करेंगे, हम जिंदा खुदा को सजदा करेंगे, हम जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। आज भी अजीज़ों बहुत से लोग बुत परस्ती करते हैं, अपने जहनों में नज़रियात की बुत परस्ती है। और अजीज़ों वो दुनिया में रहते हुए बहुत से ऐसे काम करते हैं, सरकशी करते हैं, बगावत करते हैं जो बुत परस्ती के बराबर है। और नबूकदनेस्सर से सदरक, मीसक और अब्दुलनजू ने कह दिया कि हम तेरी मूरत को सजदा ना करेंगे। और बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि आग को मामूल के मुताबिक 7 गुना तेज़ कर दिया जाए। और जब आग को 7 गुना तेज़ कर दिया गया और अजीज़ों खुदा के इन तीनों बंदों को, सदरक, मीसक और अब्दुलनजू को बांध कर आग की भट्टी में डाल दिया गया। और जब इनको बांध कर आग की भट्टी में डाला गया तो बाइबल में लिखा है, जो फेंकने वाले पहलवान थे वो शोलों से जलकर मर गए, हलाक हो गए। लेकिन इन तीनों को जब फेंका गया है तो बादशाह क्या कहता है? बादशाह कहता है, हमने तो 3 लोग आग में फेंके और बंधे हुए फेंके मैं, लेकिन 4 लोगों को खुला हुआ आग में देख रहा हूँ। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों के साथ होता है। खुदावन अपने लोगों को बचाने के लिए आग की भट्टियों में भी आ जाता है, क्योंकि खुदावन जिंदा खुदा है। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि ऐ खुदा ताला के बंदो, उसने उन्हें बाहर निकाला। और जब उन्होंने देखा तो ना तो उनके कपड़े जले, ना उनका बाल जला, ना उनसे जलने की बदबू आई, क्योंकि खुदावन जिंदा खुदा उनके साथ था। आज खुदा हमारे साथ भी है। खुदा हमें कहता है, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये वादा उन 11 शागिर्दों तक महदूद नहीं रहा अज़ीज़ों, बल्कि हर एक अहले ईमान के साथ है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान रखता है, जो ज़िंदा खुदा पर ईमान रखता है, जो बाइबल मुक़द्दस की शहादतों पर ईमान रखता है। ये वादा हर एक मसीह ईमानदार के लिए है कि खुदा उसके साथ है, यीशु मसीह उनके साथ है, हमेशा उनके साथ है, उनको संभालता रहता है, उनकी अज़ीज़ों मदद करता है, उनको दिलेरी बख्शता है, उनको तसल्ली और हौसला बख्शता है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हमें खौफ करने की ज़रूरत नहीं। और एक मुझे अज़ीज़ों यूहन्ना आरिफ का वाक़या याद आता है कि यूहन्ना आरिफ को जब उन्होंने अज़ीज़ों मारना चाहा मुखालिफ मसीहों ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए नया तरीका ईजाद करते हैं। उन्होंने तेल का एक बड़ा कड़ा लिया और उसे अज़ीज़ों उसके नीचे आग जला दी और उबलते हुए तेल के कड़ा के अंदर यूहन्ना आरिफ को फेंका गया। और बाइबल बताती है, हिस्ट्री बताती है, बाइबल में ये वाक़या दर्ज नहीं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना आरिफ का एक बाल भी बाका ना हुआ, उसे कुछ भी ना हुआ, बल्कि वो अज़ीज़ों ज़िंदा तेल के कड़ा से बाहर निकल आया और वो अपनी तिब्बी मौत मरा। खुदा अपने लोगों के साथ होता है, खुदा अपने लोगों को संभालता है। जब हमारा ईमान
اس بائبل مقدس خدا کے کلام پر ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو یقیناً خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ہم خوف نہیں کریں گے کہ خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعات بتائے، بنی اسرائیل قوم کا واقعہ بتایا کہ وہ خوف زدہ ہو گئے مصریوں کو دیکھ کر، فرعون کو دیکھ کر۔ ہاں شاید ان کو وہ 400 سال کی غلامی یاد آتی تھی، لیکن آپ کو بتاؤں جب بھی آپ خدا پر ایمان لے آتے ہیں، چاہے ابلیس نے کتنی دیر سے آپ کو جکڑا کیوں نہ ہو، جب آپ پورے دل سے ایمان لے آتے ہیں تو خدا آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ پطرس کی طرح نہیں بلکہ عزیزو ہم سچے اور پورے ایمان کے ساتھ خداوند پر نظریں لگائے رکھیں گے، ایسا نہیں کہ ہواؤں کو دیکھیں اور ڈر جائیں، نہیں بلکہ یسوع مسیح پر آنکھیں لگائے رکھیں۔ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو وہی شاگرد جو ہیں وہ دلیر ہیں، کیونکہ پاک روح کا مسا انہیں مل گیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ خدا کے پاک روح کو مانگے تاکہ آپ کی زندگی سے خوف ختم ہو جائے، آپ کی زندگی سے ڈر ختم ہو جائے، کیونکہ خدا کا پاک روح ہی ہماری زندگی سے ڈر اور خوف کو ختم کرتا ہے۔ اور وہی پطرس جو ڈر گیا پانی کو دیکھ کر، جس نے یسوع کا انکار کر دیا، وہی پطرس اب عزیزو یسوع مسیح کی خاطر قیدوں میں ہے، یسوع مسیح کی خاطر اسے ستایا جا رہا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے، تو بھی وہ مسیح کی منادی دلیری سے کر رہا ہے۔ اور جب پاک روح آپ کو مل جاتا ہے جو ہمارا مددگار ہے، تو پھر ہم خوف زدہ نہیں ہوتے، پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عزیزو ضرورت ہے کہ ہم نہ تو اپنے دشمنوں سے خوف کھائیں، نہ بیماریوں کے باعث خوف زدہ ہوں، نہ غربت کے باعث خوف زدہ ہوں، نہ بے دینی کے بڑھ جانے سے خوف زدہ ہوں، بلکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں وہ سنبھالتا ہے اور ہماری مدد اور حفاظت کرتا ہے۔ سو خداوند اپنے اس کلام سے آپ کو بڑی برکت دے، تسلی اور دلیری بخشے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔